السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ایک پہلے بات سماعت فرمائیں۔ کسی بھائی کا اگر نماز کے اندر فون بجنا شروع ہو جائے تو بغیر حیلہ حجت کے فوراً اسے جیب سے نکالے اور اس کو بند کر دے۔ ساتھی شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر حرکت کی تو یہ میری نماز کے اندر خلل پڑے گا۔ اس کی اس حرکت سے اس کی نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، البتہ جب تک وہ بیل بجتی رہے گی دوسرے لوگوں کی نماز ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فوراً اپنا موبائل نکالیں، اگرچہ اس کا لاک کھولنا پڑتا ہے کھولیں اور اس کو فوراً بند کر دیں، سائلنٹ پہ کر دیں، پھر اطمینان کے ساتھ نماز کے اندر لگے رہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ حضرات گرامی، اسلام نے انسان کو کھانا کھلانے میں بہت ترغیب دلائی ہے۔ کھانا کھلانا، دوسرے کی بھوک کو مٹانا، اس کا خیال رکھنا، اسلام کے اندر اس کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے۔
صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آیا، اس نے آپ سے ایک سوال کیا، کہنے لگا جی اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، حضرت مجھے بتائیے کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ الفاظ پہ غور کریں، یہ نہیں اس نے پوچھا کہ اسلام کے اندر کون سی چیز بہتر ہے، اسلام کا کون سا فعل، کون سا عمل، کون سا کام اچھا ہے۔ کہتا ہے ای الاسلام خیر، اسلام کون سا بہتر ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس بات کا جواب یوں ارشاد فرمایا، ان تطعم الطعام، اچھے اسلام کا سوال کرنے والے شخص، اگر تو اچھا اسلام چاہتا ہے، بہتر اسلام تو چاہتا ہے، تو پھر اسلام کے اندر سب سے بنیادی کام تیرے لیے یہ ہے ان تطعم الطعام، کہ تو دوسرے کو کھانا کھلائے۔ مزید آپ نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، دوسرا عمل بہتر اسلام کا یہ ہے کہ ہر واقف اور نا واقف اس کو جب بھی تو اس کے پاس سے گزرے سلام کہہ کے اس سے پاس سے گزرے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھانا کھلانا اس کو افضل اسلام قرار دیا۔ کھانا کھلانا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، یہ نیک اور ابرار لوگوں کا وصف ہے۔ شروع میں سورہ الدہر کی کچھ آیات آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہیں، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ ارشاد گرامی ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا۔ ابرار بار کی جمع ہے، نیکوکار کو کہا جاتا ہے، وہ شخص جس نے نیکیاں بہت زیادہ کی ہوں، ہر حالت کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر اس کے اندر موجود ہو، ان لوگوں کو، یہ ان لوگوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ چند اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک وصف یہ بھی کہ یہ ابرار اور نیک لوگوں کی خوبی، ان کا وصف، صفت یہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، کہ یہ ایسے پاک باز اور نیک لوگ ہیں، باوجود انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، خود انہیں اس کھانے کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اس کھانے کی محبت کے باوصف یہ خود اس قدر وہ کھانا نہیں کھاتے، بلکہ اپنا کھانا چھوڑ کر کے وہ اپنا دوسروں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت کی صورت کے اندر یہ کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن یہاں بہتر بات یہ ہے کہ یہ کھانا ان کو بڑا محبوب ہے، اچھی ڈش پکائی ہے انہوں نے، شاندار مرغ پلاؤ یا جو بھی چیز ہے، یہ اس کے نفس کی خواہش ہے کہ میں کھاؤں، لیکن اپنی نفس کے اوپر یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو وہ کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ وہ کھانا کسی دوسرے مجبور اور مقہور یا مسکین یا غریب یا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے وہ پیش کرتا ہے، حالانکہ اس کھانے کی محبت اس کو زیادہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں خود کھاؤں، لیکن اس کو خود نہیں کھاتا بلکہ دوسرے کو کھلاتا ہے۔
مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ یہاں بولے ہیں۔ مسکین جو اپنی واجبی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، یتیم یہ اس سے بھی بیچارہ لاچار اور مجبور ہے کہ اس کا کمانے والا سر سے اٹھ چکا ہے، اسیر اس سے بھی زیادہ قیدی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کچھ اس کے اختیار کے اندر نہیں۔ تو یہ شخص اپنا کھانا ان لوگوں کو مہیا کر دیتا ہے، کھلا دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت زبان حال سے کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھائی اگر ہم یہ کھانا تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تمہاری دعوت یہ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ذاتی مفاد نہیں، تم سے کسی قسم کی ہمیں غرض نہیں، اگر ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہوں تو لوجہ اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی لمحے اس دنیا کے اندر نہ تو ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے کسی قسم کا شکریہ چاہتے ہیں، صرف اور صرف تمہیں کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ کھانا کھلانا ابرار اور نیک لوگوں کا وصف ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی مقام کے اوپر عباد اللہ کا لفظ بولا، یعنی اللہ کے سارے بندے ہیں، اس کے باوجود ان ابرار لوگوں کو عباد اللہ کے وصف کے ساتھ متصف کیا کہ اپنی طرف نسبت کر کے ایک خاص انہیں اہمیت دی۔ تو خاص اہمیت والے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بھی یہ خوبی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر یہ کھانا کھلانا کسی کو یہ معمولی بات نہیں، بلکہ یہ جنت میں جانے کا ایک عظیم ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمکنکم من دخول الجنت اطعام الطعام، لوگو اگر تم جنت کے اندر جانے کی قدرت چاہتے ہو، تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کا دخول تمہارے لیے ممکن ہو جائے اور جنت کی جگہ تمہیں حاصل ہو جائے، تو تمہیں یہ کرنا چاہیے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پھر اسی پہ بس نہیں، یہ کھانا کھلانا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز سے لیٹ ہو گئے، بڑی دیر کے بعد تشریف لائے، اتنی دیر کے اسفرار صبح سپیدی آ چکی تھی، سورج کے طلوع ہونے کے قریب کچھ وقت ہونے چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیو، تمہیں معلوم ہوا کہ میں دیر سے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے دیر سے آنے کی وجہ اور سبب بیان کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ میں دیر سے آیا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران ہی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ نماز کے دوران ہی مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی صرف آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ آپ کا دل بیدار رہتا ہے، کسی لمحے بھی آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو جائے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ عام انسانوں کا دل سو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کے دل نہیں سوتے، صرف آنکھیں ان کی بند ہوتی۔ اور آپ کو جو خواب آتا ہے وہ خواب بھی وحی ہوتی ہے، کسی دوسرے انسان کا خواب وحی نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو گیا، سونے میں ہی اللہ رب العزت میرے پاس آئے تو مجھے حکم دیا گیا فیما یختصم الملأ الاعلی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت مجھے فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلی مقرب فرشتے دیکھو کس چیز میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کیوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے دونوں ان کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، میں نے اللہ رحمان کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر محسوس کی، میرے سامنے ساری چیزیں عیاں ہو گئی۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے بسند صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا فیما یختصم الملأ الاعلی، اے پیارے پیغمبر بتائیے یہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، کس بات میں بحث و تمہیز کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ مکفرات کے متعلق، کفارات کے متعلق یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے درجات کی بلندیوں کے متعلق جھگڑا کر رہے ہیں۔ دو چیزیں، کفارات مطلب کیا کہ گناہوں کا کفارہ کون کون سی چیزیں بنتی ہیں، انسان کی غلطیاں کن کن کاموں سے ختم ہوتی ہیں۔ درجات کا مطلب ہے کہ انسان کون سے وہ عمل کرے، کون سے وہ کام کرے جس کے کام کرنے کی وجہ سے ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو اور جنت کے اندر اس کے درجے بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جھگڑا آپس کے اندر کر رہے تھے درجات کی بلندیوں کے اندر۔ فرمایا اطعام الطعام، یہ درجات کی بلندیوں کا بہترین سبب کیا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی دوسرے شخص کو کھانا کھلانا، یہ جنت کی بلندیوں کا باعث۔ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر اس کو بعین ہی کفارات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ کفارات کے اندر مزید چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا مسجد کے اندر بیٹھ کے انتظار کرنا، اچھی طرح بنا سوار کے وضو کرنا۔ تو عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے کو کھانا کھلانا یہ اتنے اجر اور ثواب کا باعث ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے وہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور جنت کے درجات جو ہے نا وہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو اس وقت سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے سنی نا، تو آپ اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام، او لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، خوب پھیلاؤ، ہر جاننے والے نہ جاننے والے کو جب بھی تم پاس سے گزرو ہر مسلمان کو سلام کہہ کر کے اس سے پاس سے گزرو۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتے ناطے کو جوڑو، تعلق داری کو قائم رکھو، صلوا والناس نیام،
لوگوں اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو، رات نفل پڑھو کہ لوگ اس وقت جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سارے کاموں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخل الجنت بسلام، تم امن اور سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ حدیث مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ انسان جب دوسرے انسان کو کھانا کھلاتا ہے، اس کھانے کھلانے کی وجہ سے انسان امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں انشاءاللہ داخل ہو جاتا۔ پھر رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان کے اندر افطاری ہو، اس کے اندر تو ان خوبیوں سے بھی بڑھ کر انسان کے لیے فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ الشریعہ للآجری، اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، لوگوں جو کوئی شخص بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، وہ ایک کا کروائے، دو کا کروائے، وہ پانی کے ساتھ کروائے، گوشت کے ساتھ کروائے، وہ جو خود چیز کھاتا ہے اس کے ساتھ، یا بڑی آہو بھگت کے ساتھ، اچھی طرح معمولی جس کسی انداز کے اندر کسی روزے دار کا روزہ وہ افطار کرواتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ اجر مثل اجرہ، اس شخص کو اتنا اجر ملے گا کہ جتنا اس روزے دار نے روزہ رکھا ہوا۔ اب روزے کے اجر کے متعلق آپ لوگ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی، ہر عمل جو بھی انسان کرتا ہے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا درجہ اور اس کی فضیلت دی جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا عمل، اس کا ثواب، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کوئی فرشتہ اس کا بدلہ لکھ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کا روزہ کھلواتا ہے اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے کہ جتنا اس روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، بغیر اس کے کہ کسی قسم کا دونوں میں سے کچھ ذرہ برابر بھی کوئی اجر اور ثواب کم ہو۔ تو یہ روزہ کھلوانے کی اس قدر اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، لیکن شرط اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اللہ ہمیں بھی جو سنا ہے اور جو بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔